غصے میں کھڑے ہو گئے، تلوار نیام سے بہ نکال یوں للکار کر فرمایا بیٹا، او بیٹا، رب محمد کی قسم اگر تو بدر کے میدان میں میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں تجھے لخت جگر سمجھ کر چھوڑ نہ دیتا، محمد رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد، عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ بدر کے میدان، ابا یا ابا، ابا سے کہا ابا ہٹ جاؤ، میرے نبی محمد رسول اللہ کے قریب نہیں آنا۔ ابا کہنے لگا ہٹ جا عبید اللہ، ہٹ جا، کہیں میری تلوار کی زد میں آ جائے۔ پھر کہتے ہیں ابا ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، ہے ہاں ابا، اگر تو نے میرے نبی کی طرف کوئی قدم بڑھایا پھر میری تلوار ہوگی، تیری گردن ہوگی۔ غصہ آیا جراح کو، غصے میں کہا او عبید اللہ تو جانتا ہے میں پہلوان ہوں، طاقتور ہوں۔ انہوں نے کہا تو دنیا کی طاقت رکھتا ہے، میں ایمان کی طاقت رکھتا ہوں۔ ابا خبردار، ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلا، اس نے پھر تلوار اٹھائی، عبید اللہ بن جراح نے ڈھال سے اپنے آپ کو بچا لی، پھر تلوار عبید اللہ نے اٹھائی۔ ابا اب بھی وقت ہے، کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابا نے انکار کر دیا، پھر عبید اللہ نے وار کر دیا، زمین پر گرا دیا، سر کو تن سے جدا کر کے نبی کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ اے اللہ کے نبی، ابا مجھے بہت پیارا تھا، آپ کے لیے، آپ کی عزت کے لیے میں نے یہ پیاری چیز آپ کے قدموں میں قربان کر دی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آپ کے والدین کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو، بیوی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ہاں تمہارے کھیتیاں پکی ہوئی کیوں نہ ہو، تمہارے مکانات بہتر کیوں نہ ہو، خبردار خبردار، محمد کے دین پر ان کو ترجیح دی، پھر یاد رکھو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ میں بات کر رہا تھا مولانا غلام غوث ہزاری رحمت اللہ علیہ، یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، میں اس لیے یہ موضوع بھی لے رہا ہوں کہ 7 ستمبر کو بھٹو کے زمانے میں، بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ مسئلہ حل ہوا، یہ مسئلہ حل ہوا۔ کیسے حل ہوا؟ آج آپ کو حقائق بیان کر دوں، کوئی خفا نہ ہو۔ مولانا غلام غوث ہزاری خود فرمایا ہمارے مدرسے میں بیٹھ کر ابا جی سے، کیونکہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تقریباً 25 سال ختم نبوت کے شورا کے ممبر رہے، اور کئی مرتبہ میں بھی ان کے ساتھ میٹنگ میں گیا ملتان پہ، مولانا محمد علی جزیری صاحب، مولانا شریف صاحب، بہاولپور، یہ سب حضرات ہوا کرتے تھے۔ اللہ تو میں بات کر رہا تھا، غلام غوث ہزاری نے فون کیا، بھٹو صاحب اس وقت وزیر اعظم، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا میں اپنی گاڑی بھیجتا ہوں، آپ ضرور آئیں۔ میں نہیں میں ٹیکسی پر آ جاؤں گا۔ غلام غوث ہزاری میں ٹیکسی پر آ جاؤں گا۔ میں کہا ٹیکسی پر کیسے آؤ گے؟ ٹیکسی کو تو کوئی آنے بھی نہیں دے گا۔ نہیں میں ٹیکسی پر آ رہا ہوں، بس یاد کرو۔ ٹیکسی پر گئے، پیلی ٹیکسی پر، وزیر اعظم کے
ہاؤس میں لے گئے، ایوان میں لے گئے. وہ ٹیکسی والا کہتے میں حیران ہوں، پہلی مرتبہ میری ٹیکسی جو ہے ایوان صدارت میں وزارت میں داخل ہوا. کیونکہ بھٹو نے بتلا دیا تھا ہزاری سے باہر اس کو چھوڑ دیں. اندر داخل ہو بھٹو صاحب سے فرمانے لگے کہ میں ایک بھیک مانگنے کے لیے آیا. اس نے سمجھا کوئی مدرسے کا چندہ مانگنے کے لیے، کوئی مسجد بنانی ہوگی اس کا چندہ لینے کے لیے آیا، یا اور کوئی امداد. کون سی بھیک؟ اللہ. فرمایا میں بھیک مانگنے کے لیے آیا. اللہ نے تجھے وزارت پر بٹھایا، وزیر اعظم، اور اس وقت طاقتور وزیر. ہاں بھٹو صاحب، ختم نبوت کا مسئلہ حل کر دے، ورنہ قیامت کے دن ختم نبوت کے نبی سے تیری شفاعت نہیں ہوگی، شفاعت نہیں ہوگی. میں کیسے کروں؟ فرمایا مرزائیوں کو کافر قرار دو. اسی کے لیے تو رو رکھے ہیں پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ، سر ظفر اللہ قادیانی، کافر، فاسق، فاجر، مسلمانوں کا دشمن. اللہ. قادیانی نے اس وقت طاقت پکڑی. اللہ. ان کو کافر قرار. کوئی دلیل بھی ہے؟ حضرت ہزاری صاحب نے فرمایا ہاں دلیل ہے. اس کی کتابیں لے کر گئے تھے، کتاب کے اندر اس کو دکھایا کہ میں سویا ہوا تھا. سنو مسلمانوں سنو، میں سویا ہوا تھا، اللہ آ گیا میرے ساتھ، ہم بستر ہو گئے، حمل ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وضع حمل ہو گیا. میں نے دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. پھر عیسیٰ علیہ السلام میرے دائیں طرف آ کر کھڑے ہو گئے. پھر میں نے دائیں طرف دیکھا تو میں خود کھڑا ہوا تھا. انا للہ. یہ پاگل تھا، پاگل پاگل. اس کو نبی مانا ہوا. اپنے آپ کو عقل مند کہنے والوں، تم بلچلا سکتے ہو بدبختو، جو محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کا دشمن کبھی پاکستان میں وہ اپنا آئین قانون چلا کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. جب بھٹو نے یہ سنا، اچھا یہ بات، اچھا نصرت بھٹو سے بات کر، وہ اگر مان گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے نصرت کو بلاؤ. نصرت آ گیا. جب ہزاری صاحب نے بات شروع کی تو کہنے لگے جنرل کی جتنے یہ بیوی ہیں میرے پاس آتے ہیں اکثر قادیانی ہیں، یہ کیسے میں کہہ سکتی ہوں ان کو کافر کر. اس نے کہا بات بتلاؤں. یہ ہے بات، یہ ہے کہ قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، یہ پڑھ لکھا ہوا ہے کہ میں حالت بیداری میں تھا، دروازہ کھٹکا، میں دروازے پر گیا تو دیکھا سیدنا علی کھڑے ہیں، سیدنا فاطمہ کھڑی ہیں، سیدنا حسن کھڑے ہیں، سیدنا حسین کھڑے ہیں، یہ چاروں کھڑے ہیں. میرے پاس آ گئے، پھر آ کر میرے ساتھ بستر پر بیٹھ گئے. ہاں پھر بستر پر بیٹھتے ہوئے قادیانی لکھتا ہے کہ پھر میرے سر کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی گود میں رکھا. نصرت سیدہ فاطمہ پر جو احسان دے رکھا ہے کہ گود میں رکھا، تو فوراً بھٹو کی نصرت وہ رو پڑی. اللہ. اچھا اس نے کہی کتاب موجود ہے، پوچھ لو. وہ انکار نہیں کرے. اب ایسا کرتا ہے تو بڑا لعین ہے. انہوں نے کہا لعین نہیں، کہو کافر ہے، کافر ہے، کافر. بھٹو نے کہا بڑا ذلیل ہے. فرمایا ذلیل نہیں، کہو کافر ہے، کافر ہے. یہی فتویٰ دے دو. تو پھر اس کے بعد یہ میدان بنا. قومی اسمبلی کے اندر بل گیا جس میں حضرت مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی خود بھی، شاہ احمد نورانی صاحب، نیازی صاحب اور بھی بہت سارے حضرات. اللہ اکبر. جب آئے بات شروع ہوئی، ادھر سے مرزا ناصر بدبخت آیا، ان کا خلیفہ کمینہ. ادھر مفتی محمود صاحب کو اختیار دیا یہ سوال جواب. یہ آخر یہ مسئلہ حل ہوا، ختم نبوت کا آخر مسئلہ حل ہوا. اس کا چہرہ مولانا غلام غوث ہزاری کے سر پہ جاتا ہے. یہ سمجھ اس شخص کی وجہ سے اللہ نے ان کو کہا. اب ان کے لیے بل آ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو کافر مت کہو، مسلمانوں کو فرقہ کہو. خبردار، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا ایسا.
مسلمان زندہ ہیں. سن 53 میں اگر نوجوان مسلمان، کالج کے نوجوان، سکول کے نوجوان، مدارس دینیا کے نوجوان جب تحریک نبوت میں نعرہ لگا رہے تھے، ایک کالج کے جوان کے سر پہ بٹ لگا بندوق کا، زمین پر گرا، خون بہنے لگا، یوں کپڑوں کو پکڑ کر پھر کھڑا ہو گیا. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ. اللہ گواہ بن جا، تیرے نبی نے بھی طیف مار کھائی تھی، کپڑے خون سے بھر گئے تھے. اللہ تیرے نبی کی سنت میں ادا کر رہا ہوں، اللہ میری قربانی بھی قبول فرما. اللہ پولیس لے گئی، جج بیٹھا ہے، تو کالج کا جوان ہو کر کالج میں پڑھتا ہے اور ختم نبوت کا نعرہ لگاتا ہے. اس نے کہا سون کالج کا طالب علم بعد میں نبی کا پروانہ مستانہ، نبی کا امتی پہلے ہوں میں. اللہ اس نے کہا اس کو 5 سال قید کی سزا سنا دو. پھر اس نے مارا گیا. ختم نبوت زندہ باد. اس نے کہا 10 سال لگا دو. ختم نبوت زندہ باد. 15 سال ختم نبوت زندہ باد. 20 سال ختم نبوت زندہ باد. 25 سال ختم نبوت زندہ باد. اس نے کہا اس کو لے جاؤ، کیونکہ یہ بھی رو رہا. اللہ 25 سال تیری نبی کی زیارت کے لیے میں محروم رہوں گا، لے جاؤ. گولی مار دو. جب اس کو گولی ماری جا رہی تھی، آسمان کو دیکھتا ہے، رو اے باد صبا سن، جب گنبد خضرا سے ٹکرانا، میرے نبی کو میرا سلام بھی عطا کرنا، پیغام بھی عطا کرنا. ایک نوجوان تیرے ختم نبوت کی عزت کی خاطر قربانی دے کر شہادت نوش کر کے آ رہا ہے، قبول فرما. بہت سارے ایسے واقعات، اللہ کی قسم پڑھو تو صحیح. غازی علم الدین جب عطا اللہ شاہ بخاری فرما رہے تھے، او بدبختوں، یا وہ کان نہ رہے جو رسول اللہ کی توہین سنے، یا وہ زبان نہ رہے جو رسول اللہ کی توہین کرے. اب غازی علم الدین نکلا، اس بدبخت کو اس نے جب قتل کیا، قتل کرنے کے بعد تھانے پہنچا، کہنے لگا میں نے قتل کیا، تم تلاش کرتے پھرو گے، میں اعتراف خود کر رہا. تھانے دار اچھا تھا، گھر لے کر گیا. او تو مسلمان ہے، میں تیرے لیے وارنٹ نہیں نکالتا، میں گرفتار نہیں کرتا، کرنے نہیں کرتا، کھانا بھی کھلایا. آخر وہ غازی علم الدین صاحب بعد میں گرفتار ہو گئے. اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح وکیل تھے، ابھی پاکستان کے بانی نہیں بنے تھے. جیل میں گئے، غازی علم الدین سے کہنے لگے، غازی بات سن، تیرا مقدمہ میں لڑوں گا، مفت میں لڑوں گا، لیکن میری شرط ہے، انگریز کی حکومت ہے، انگریز. ہاں غازی سن لے، اتنا دب کہہ دینا کہ اس وقت میرا دماغ ٹھیک نہیں تھا، میں نے اس ظالم کو قتل کر دیا. غازی علم الدین رو پڑے، فرمانے لگے محمد علی جناح، اللہ تیری عمر میں برکت دے، بات سن، میں کیوں یہ لفظ کہوں کہ میرا ذہن ٹھیک نہیں تھا. اللہ کی قسم کبھی بھی ایسا ذہن ٹھیک نہیں تھا. جس وقت میں قتل کر رہا تھا میرا مزاج بھی ٹھیک تھا، میرا ذہن بھی ٹھیک تھا، دل بھی ٹھیک تھا، ایمان بھی ٹھیک تھا. محمد علی جناح کہنے لگا، اپنے آپ کو بچا لے، اتنا لفظ کہہ دے میں چھڑا لوں گا. رو کے فرمان لگے، محمد علی جناح بات سن، جس رات میں نے اس ظالم کو، نبی کے دشمن کو ٹکڑے کیا، اس رات سے لے کر کل کی رات تک کوئی رات پتہ نہیں جو محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوتی ہو. اللہ میں بات کر رہا تھا مولانا غلام غوث ہزاری رحمت اللہ، بات کو ختم کر. گھر میں بیٹھے ہیں،
دروازہ کھٹکا، ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا۔ فرمانے لگے وہ جو دروازہ کھٹکھٹانے والا تم گھر میں بیٹھے ہو، ہمارے علاقے کے اندر قادیانی مبلغ کافر بدبخت آیا ہوا ہے، مسلمانوں کو مرتد کر رکھا، خدا کو کیا جواب دو؟ جو ہی مولانا غلام غوث ہزاری نے یہ بات سنی، فوراً گھر میں داخل ہو کر چھوٹا سا بیگ ہوا کرتا، کئی مرتبہ وہ بیگ میں نے پکڑا، فرمایا آج مدرسے میں کیا پکا ہوا؟ دال پکی ہوئی، میں تھوڑی سی دال روٹی کے اوپر لے کر آ جاؤ۔ اللہ، وہ درویش تھا، اللہ کی قسم درویش، وقت کا ولی تھا، غوث تھا، کتب تھا، ابدال تھا۔ اللہ، مولانا نے اپنا وہ بیگ اٹھایا، ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا یہ تمہارا بیٹا آج یا کل فوت ہو جائے گا، اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ ابھی زندگی کی کمک باقی نہیں رہی، باقی نہیں رہی۔ مولانا غلام غوث ہزاری بیٹے کے قریب گئے، ماتھے کو بوسہ دیا، رو کر فرمان لگے بیٹا میں محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے سفر کر رہا ہوں، بیٹا اللہ تیرا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمائے، بیٹا اگر زندگی تیری ہے تو ملاقات ہو جائے گی، ورنہ حوض کوثر پر محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے ملاقات ہو جائے گی۔ مولانا تشریف لے گئے، سنو مسلمانوں سنو، اولاد والو، او اولاد والو، آج اولاد کی وجہ سے ایمان برباد کر رکھے، آج اولاد کی وجہ سے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ گرمی نہ سردی آئے۔ اولاد کے مستقبل دنیا کے بنانے والوں، آخرت کا مستقبل بھی بنا ہے، کہیں کل پچھتاوا نہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا مولانا ہزاری صاحب اس حال میں تشریف لے گئے، بس میں جا کر بیٹھے، اڈے پر جا کر بیٹھے ہیں، ابھی بس چلی نہیں، دیر ہو جایا کرتی تھی، وہ وقت ایسا تھا لوگ دوڑتے ہوئے مولانا آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تشریف لائیے، تجہیز و تکفین جنازے میں شریک ہو جائیے۔ مولانا جواب میں فرمانے لگے لوگوں، جنازہ پڑھنا پڑھانا فرض کفایہ ہے، امت رسول اللہ کو کفر سے بچانا فرض عین ہے، فرض عین چھوڑ کر میں فرض کفایہ کی طرف کیسے آ جاؤں؟ قیامت کے دن اب اللہ اور اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں؟ تشریف لے گئے، اللہ 3 دن کے بعد اللہ نے وہاں کامیابی عطا فرمائی، جب واپس ہے بیوی رو پڑی، مولانا جب آپ جا رہے تھے بیٹا تک رکھا تھا، بار بار کہہ رہا تھا ابا سے کہہ دینا، ابا سے کہہ دینا میری قبر پر ضرور آئے، میری قبر پر ضرور آئے۔ مولانا غلام غوث ہزاری بیگ رکھتے ہیں، قبر پر کھڑے ہو کر یوں ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے اللہ اللہ اللہ، اے کریم اللہ، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پہ فرمانا، میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ رات کو سوئے بیٹے سے ملاقات ہوئی، بیٹا کہنے لگا ابا ابا رب محمد کی قسم، ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ میں جب وفا پہنچا ہزارے میں، رات کا وقت سردیوں کی راتیں ہیں، میں نے پوچھا مولانا غلام غوث ہزاری کا بیٹا مولانا کی قبر کہاں؟ بتایا فلاں موقع پر ہے۔ میں نے کہا میں جاتا ہوں، رات کے 2 بجے کا وقت، جاتے ہیں 2-3 آدمی ہمارے ساتھ، جو ہی قبرستان میں داخل ہوئے، سامنے 2 قبریں پڑی، بیٹا بھی ابا بھی، اللہ یہ ختم نبوت کے مجاہد شہادت لے کر پڑے، اللہ
اللہ تو نے ان کو قبول فرمایا، اللہ ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کا شرف عطا فرما۔ شجاباد سے میں گزر رہا تھا، لوگوں سے میں نے پوچھا، وہ بھی سردیوں کی راتیں تھیں، رات کے 1 بجے کا وقت، قاضی صاحب کی قبر کہاں ہے؟ قاضی ثانوی شجابادی کی۔ لوگوں نے بتایا یہ فلاں قبرستان، ہم ابھی گزر رہے تھے، بورڈ لگا ہوا تھا، آخری آرام گاہ قاضی ثانوی شجابادی، خطیب اسلام، خطیب ختم نبوت، پروانہ ختم نبوت ہے۔ جو ہی ہم قبر کے قریب گئے، مسلمانوں رات کا وقت ہے، کیسے اللہ نے رہنمائی فرمائی، دیکھ کر میں حیران ہوا، ایک درخت وہاں سے اٹھتا ہے، آتے آتے قاضی ثانوی شجابادی کی قبر پر یوں جھک جاتا ہے۔ قاضی ثانوی شجابادی کی قبر پر اس درخت کے پتے لگے ہوئے، فوراً میں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ تو نے اس درخت کی ذمہ داری دے دی، قاضی صاحب کی قبر پر سرسبزی اور شادابی رہے گی، تیری رحمت برستی رہے گی۔ اللہ کیسے لوگ تھے، حضرت ابروٹی تقریر فرما رہے تھے، کوئی ہے جو ختم نبوت کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کرے؟ ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، بچے کو لے کر آئی، بچے کو، ہم روٹی صاحب یہ بچہ قبول کر، اس کا ابا نہیں، ماموں نہیں، بچہ نہیں، اس کو قبول کر۔ ہم روٹی صاحب کہتے ہیں میں کیا کروں گا اس کو؟ جواب میں کہتی ہے، قاضی صاحب، ہم روٹی صاحب، بدر کے میدان میں جب اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے میرے ساتھ جہاد کے لیے، تو ایک عورت آئی تھی صحابیہ، اپنے شیرخوار بچے کو لے کر آئی تھی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا میں کیا کروں اس سے؟ فرمایا اس صحابی کے ہاتھ میں دو جس کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو، جب تلواروں کی الغار ہونے لگے وہ صحابی میرے اس بچے کو ڈھال بنا کر سامنے کرے، میرا بیٹا کٹ جائے، آپ کا صحابی بچ جائے۔ آج بھی وہ ایمان ہے، ایمان ہے۔ اللہ ہمیں بھی، کافی وقت ہو چکا ہے، موضوع انتہائی لمبا ہے، ابھی تو میں رسول اللہ کی سیرت ضرور بیان کرتا، وقت نہیں، پھر انشاءاللہ زندگی رہی۔ آپ کی رحلت بھی بڑی عجیب و غریب، پردہ دنیا میں سے فرمانا، پھر آپ کی ہجرت کی ایک جھلکی دے دوں۔ 12 ربیع الاول کو پہنچے، صدیق اکبر کا ہم نے نام لیا۔ اب جب مدینہ پہنچے، باقی ساری بات چھوڑا، لمبا موضوع، طویل موضوع، جب مدینہ پہنچے تو مدینہ والے انتظار میں کھڑے تھے اور خوشی کے گیت گائے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی آ گئے، نبی آ گئے۔ بعد لوگ صدیق اکبر فرماتے ہیں پہچان نہ ہونے کی وجہ سے مدینہ کے انصار کبھی کوئی میرے ساتھ پہلے مصافحہ کرتا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرتا، تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا، میں نے بے ادبی سمجھا، میں نے کہہ دیا اللہ کے نبی تشریف رکھیے، گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، سورج عروج پر ہے۔ اب صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول اللہ تشریف رکھیے، اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ جو ہی بیٹھے اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اپنی چادر یوں رکھی، یوں رکھی، یوں رکھ کر مجھے دیکھے، مجھے دیکھے، اللہ اللہ اللہ، یہ ابو بکر صدیق کی سنت دیکھے، یوں رکھی، کھڑے ہو گئے۔ یا اہل المدینہ، او مدینہ والو دیکھ لو، سن لو، سن لو، نبی محمد الرسول اللہ میرے آقا تشریف فرما گئے، نوکر ابو بکر صدیق خدمت میں کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نبی تشریف فرما گئے، ابو بکر چادر لے کر سایہ بنا کر نبی کے سر پہ یوں رکھا ہوا۔ ایک چادر تو یہ تھی، آؤ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ جب عیسائی آئے
مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پر علماء بیٹھے ہیں، اپنے اولادوں کو لے کر آ جاؤ، مباہلہ کرتے ہیں. جو ہی مباہلہ شروع ہوا آپ نے سیدنا علی کو فرمایا ادھر آ جاؤ، سیدنا فاطمہ الزہرا کو فرمایا قریب ہو جاؤ، سیدنا حسن حسین کو بٹھایا میرے قریب ہو جاؤ. پھر اللہ کے نبی نے اپنے سر پر اپنی چادر، نبوت کی چادر یوں رکھی جس طرح صدیق رکھ کے کھڑا ہوا تھا. ان 5 4 حضرات کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ڈھانپا ہوا تھا جس کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. کہو سارے صحابہ پاک ہیں. اللہ سنو مسلمانوں، نبی کی چادر کے نیچے علی ہے اور صدیق کی چادر کے نیچے نبی ہے. یہ چادر بھی پاک اور وہ چادر بھی پاک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.